بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جب بھی کھانا کھانے کی طلب ہو تو بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے۔ زیادہ کھانے سے انسان بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، جس سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی اور دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بدنصیبی لاتی ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کسی وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئیں۔ دوسرا، انسان کا دل پتھر بن جانا۔ کسی غریب، مسکین اور لاچار کو دیکھ کر انسان کو ان پر رحم نہ آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، لمبی اور بیکار امیدیں باندھنا کہ میں آج یہ کام کروں گا، اگلے سالوں میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کو تو اگلے سیکنڈ کی خبر تک نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگلا سانس لینے بھی دینا ہے یا پھر ہماری روح قبض کر لی جانی ہے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ جدید دور میں ہم یہی کچھ کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کا مال و دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم آخرت کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کا وقت پاس آیا۔ اس نے اپنے اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے لیے بہت زیادہ ایندھن جمع کرنا، میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو جمع کر لینا۔ جس دن تیز آندھی چل رہی ہوگی میری راکھ کو اس دن ہوا میں اڑا دینا۔ اس کی اولاد نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا اللہ تعالیٰ، مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا کہ اس بندے کے دل میں میرا خوف تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگوں کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پہلی، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جب تک وہ اپنے مالک کے پاس نہیں آتا اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ تیسری، مست شرابی جب تک اس کی شراب کا نشہ نہ اتر جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہے، یہاں تک کہ عورت کے والدین سے بھی زیادہ شوہر کا اس عورت پر حق ہوتا ہے۔ اگر مذہب میں اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدے کرے۔ عورت کے لیے جنت اور جہنم اس پر ہی حاصل کر سکتی ہے، وہ اپنے مرد کو راضی کر کے جنت اور اس کو ناراض کر کے جہنم حاصل کر سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کا گھر خدا جنت میں بنائے گا۔ پہلا، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے جھگڑا چھوڑ دے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ دوسرا، وہ بندہ جو مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولے۔ تیسرا، وہ انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے جھگڑا چھوڑ دے اور اس بندے کے لیے بھی
جو مزاق میں بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ حکماء کا کہنا ہے کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کر دیتی ہیں۔ پہلی، زیادہ باتیں کرنا، دوسرا زیادہ سونا، تیسرا زیادہ کھانا اور چوتھی زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ 4 کام کرنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ پہلا، صبح فجر سے سورج نکلنے کے درمیان سونا، دوسرا نماز پابندی اور وقت پر ادا نہ کرنا، تیسرا سستی کرنا، چوتھا دوسروں کو دھوکہ دینا۔ 4 کام ایسے ہیں جس کو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلا، رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، دوسرا اپنے گناہوں پر بہت ہی زیادہ پشیمان ہونا، تیسرا ہر وقت خیرات کرتے رہنا، چوتھا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ 4 کام کرنے سے انسان کے چہرے کی رونق آتی رہتی ہے۔ پہلا، جھوٹ بولنا، دوسرا دوسروں کی عزت نہ کرنا، کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، تیسرا کم علم ہونے کے باوجود بھی بحث و مباحثہ جاری رکھنا، چوتھا کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو بہت ہی بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہمان کا احترام کرنے کو خاص تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس بندے کو مہمان کی تکریم کرنی چاہیے، اس کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا گیا، 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنگار کر دے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو گنہگار کیسے کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرے رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ روانہ بلا ناغہ یہ 8 اعمال کیجیے۔ اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہو تو وہ جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ پر جادو کا اثر نہیں رہے گا۔ پہلا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، دوسرا سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ لیجئے، تیسرا چاروں کل 3 بار پڑھ لیجئے، چوتھا آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اگر آپ ایسے روزانہ واقعات سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو آل پر پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔